اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان سے پردے اٹھا دیتا اور اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ فرشتے اس کے کاندھے سے ہوا تک کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھتے، اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور آسمان سے نمازی کے سر کی مانگ تک ایک نیکی اترتی ہے اور ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اگر یہ عبادت کرنے والا جان لیتا کہ وہ کس کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتا۔ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ پاک فرشتوں کی مجلس میں اپنے نمازی بندے پر فخر فرماتا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور اللہ تعالیٰ کا نمازی کی طرف متوجہ ہونا ہمارے ذکر کردہ کشف سے کنایا ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ اے ابن آدم، میرے سامنے نماز پڑھتے اور روتے ہوئے کھڑا ہونے سے عاجز نہ ہونا، میں اللہ ہوں جو تیرے دل سے قریب ہے اور تو نے غیب سے میرے نور کو دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ رکعت رونا اور وہ کشادگی جسے نمازی اپنے دل میں پاتا ہے، دل میں قرب الہی کی بنا پر ہے، اور جب یہ قرب مکانی قرب نہیں تو اس کا معنی ہدایت، رحمت اور حجاب کا اٹھ جانا ہی ہے۔ منقول ہے کہ بندہ جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو فرشتوں کی 10 صفیں اس پر تعجب کرتی ہیں، اس پر حسرت کرتی ہیں۔ ان میں سے ہر صف میں 10,000 فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی نماز میں قیام و وقود اور رکوع و سجود جمع ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 ارکان کو 40,000 ملائکہ میں تقسیم کیا ہے۔ قیام کرنے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے، سجدہ کرنے والے تا قیامت اس سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اس طرح رکوع اور قعدہ کرنے والوں کا حال ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو جو قرب اور رتبہ عطا فرمایا ہے اس کے مطابق ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا لازم ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جل نے اس کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ انسان ایک درجہ سے دوسرے کی طرف ترقی کرنے میں فرشتوں سے مختلف ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا اور اس کا مزید قرب پاتا ہے، جبکہ فرشتوں پر مزید قرب کا دروازہ بند ہے، اور ہر فرشتے کا وہی رتبہ ہے جس پر وہ کھڑا ہے، اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے۔ وہ نہ تو اس کے غیر کی طرف منتقل ہوتا اور نہ ہی اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، رات دن اس کی پاکی بولتے اور سستی نہیں کرتے، اور زیادتی درجات کی چابی نماز ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد مخصوص نماز کے ساتھ ایمان والوں کی تعریف فرمائی جو خشوع کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر دنیا و آخرت میں کامیابی پانے والوں کی خوبیوں کا اختتام بھی نماز کے ذکر سے کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی نہیں کرتے،
उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून। यही लोग वारिस हैं कि फरदौस की मीरास पाएंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने पहले इन्हें फलाह यानी कामयाबी के साथ, फिर जन्नतुल फरदौस की विरासत के साथ मुतसिफ फरमाया। सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मेरे ख्याल में गाफिल दिल के साथ महज ज़ुबान को जल्दी चलाना इस दर्जे तक नहीं पहुंचा सकता। इसी वजह से अल्लाह पाक ने इन नमाजियों के मुकाबिल जहन्नमियों से मुतल्लिक इरशाद फरमाया, मा सलाकुम फी सकारा कालू लम नकु मिनल मुस्लिम। तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई? वो बोले, हम नमाज ना पढ़ते थे। लिहाजा नमाजी ही जन्नतुल फरदौस के वारिस हैं और वही अल्लाह ताला करीम के नूर का मुशाहदा करने वाले और उसके करीब से उसके कुर्ब से लुत्फ़ो अंदोज़ होने वाले हैं। हम अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करते हैं कि हमें इन यानी मज़कूरा औसाफ़ से मुतसिफ नमाजियों में से बनाए, और हम इन लोगों की सज़ा से पनाह तलब करते हैं जिनकी बातें तो अच्छी मगर काम बुरे हैं। बेशक वही कर्मो एहसान फरमाने वाला है, उसका एहसान कदीम है। नीज़ अल्लाह ताला के हर बरगज़ीदा बंदे पर रहमत हो, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन वालिही वसहबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को दीनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुकूने कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इख़्लाक़े रज़ीला दूर हो जाए तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़िए। This durood has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite the truth frequently. अगर आपको हमारी जी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।